السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لفظ ہے، دو لفظ ہیں ہمارے جو ہم اپنی درخواست وغیرہ میں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ان کا استعمال کیسے ہونا ہے اور کس طرح یہ صحیح ہے اور ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ایک لفظ ہے تابع فرما، ٹھیک ہے، تابع فرما، اور ایک لفظ ہے تابع دار۔ اب یہ دونوں لفظ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ہم ان کا استعمال ٹھیک نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تابع فرما یہ لفظ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اور یعنی یہ پوری ترکیب جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اور تابع دار یہ ترکیب بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا اپنا اپنا مطلب ہے۔ یعنی تابع فرما کا مطلب ہوتا ہے آپ کے حکم کا تابع، تابع فرما آپ کے حکم کا تابع، یعنی آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا، یہ مطلب ہے۔ یعنی میں آپ کا تابع فرما ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کا تابع فرما ہوں، مین آپ جو حکم کریں گے میں اس کو، یعنی اس کا تابع ہوں، میں وہ کروں گا۔ اور ایک ہوتا ہے تابع دار۔ تابع دار کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے انڈر رکھنا، کسی کو اپنے تابع رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ عرف کے اندر اس لفظ کو تو خیر تقریباً استعمال کیا ہی کو نہیں جاتا، ہم سارے پڑھے لکھے ان پڑھ اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور جہاں مرضی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں تابع دار کا مطلب آپ نے یاد رکھنا ہے، تابع دار کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے انڈر رکھنا۔ اب ہم دیکھیں، دو مثالیں دوں گا۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ پرنسپل صاحب کو درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں، آپ اینڈ میں کیا لکھتے ہیں؟ آپ کا تابع دار شاگرد، ٹھیک ہے۔ تابع دار شاگرد، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ، یعنی میں آپ کا وہ شاگرد ہوں کہ جس نے آپ کو اپنے انڈر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنا غلط جو ہے وہ مطلب بن جائے گا اور کتنا بے ادبی والا مطلب بن جائے گا۔ تو وہاں پر آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جی آپ کا تابع دار شاگرد۔ تو تابع دار لکھنا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا وہاں پر، یعنی وہاں پر آپ نے کیا کہنا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کا تابع فرما شاگرد، یعنی آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا۔ اس کا الٹ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی کہ آپ چونکہ میرے تابع ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے پرنسپل کو کہ پرنسپل صاحب آپ چونکہ میرے تابع ہیں، اس لیے جو میں کہوں گا وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنا بے ادبی والا مطلب بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک دوسری مثال لے لیں، یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ بازار وغیرہ جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی چیز خریدتے ہیں۔ اچھا، چیز جب خریدیں گے وہ تو آپ کہیں گے جی کتنے کی چیز ہے جی یہ، تو وہ آپ کو کہے گا جی میں مطلب 5,000 کی ہے۔ تو آپ اس کو کہتے نہیں یار میں تو آپ کو 3,000 دوں گا۔ تو پھر بہرحال بارگیننگ کے بعد آپ کی بات کیا ہو جاتی جی یہ چیز 4,500 کی وہ آپ کو دے دیتا ہے۔ تو وہ جب آپ کو چیز دے دیتا ہے نا، تو آپ اس سے چیز لے لیتے ہیں، پیسے اس کو دے دیتے ہیں، اور آتے ہوئے آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی۔ وہ آگے سے آپ کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ چاہے کپڑا بیچنے والا ہو، چاہے کوئی بھی شے بیچنے والا ہو، وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ تابع دار جناب، تابع دار۔ وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے، تابع دار جناب، تابع دار۔ اگر آپ نے پہلے نہیں سنا تو آپ ذرا غور کیجئے گا، آپ کو ہر جگہ یہی کہا جاتا ہے، تابع دار جناب، تابع دار۔ تو حضور یہ لفظ تابع دار وہاں پر اس کو نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ تابع فرما حضور، تابع فرما، آپ جو کہیں گے انشاءاللہ ہم ویسا ہی کریں گے۔ الٹا وہ اس کی جگہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوتا ہے، تابع دار جناب، تابع دار، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ اس جگہ پر تابع دار استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کو کہنا چاہیے تابع فرما۔ تابع دار کا تو پھر مطلب یہی ہو گیا کہ آپ ہمیشہ میرے انڈر رہیں گے اور جو میں کہوں گا وہی آپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے درخواستوں کے اندر بھی تابع فرمان کا لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے، نہ کہ تابع دار، ٹھیک ہے جی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔